جب ساس جو ہے وہ کچن کے اندر گئی تو بہو جو ہے وہ کچن کے باہر کھڑی ہوئی تھی اور ایک زوردار آواز آئی جیسے کوئی چیز پھٹ گئی ہے، لیکن بہو دروازے کے باہر تھی۔ اندر جھلس کون گیا؟ پلان کس کے لیے بنا تھا اور مر کون گیا؟ جب آپ کسی کے لیے کڑا کھوتے ہیں تو اس میں آپ خود گرتے ہیں۔ یہ مثال ہے اور اس کو دیکھ لینا چاہیے۔ کسی کے بارے میں جب آپ برا سوچتے ہیں تو آپ کا اپنا ہی برا ہوتا ہے۔ ایک ساس اپنی بہو کو پسند نہیں کرتی تھی اور پھر اس نے کچن میں کون جلس گیا؟ پلان تو اس کے لیے بنا تھا۔ اس ولاگ میں بتانے جا رہی ہوں، تفصیلات شیئر کر رہی ہوں، پورا دیکھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، سب سے پہلے کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ بیٹے نے پسند کی شادی کا جو ہے وہ چرچا کیا کہ میں پسند کی شادی کروں گا، لڑکی مجھے بہت پسند ہے۔ والدہ شادی کہیں اور کرنا چاہتی تھی لیکن اپنے بیٹے کی ضد کے آگے ہار گئی۔ بہو کو بیاہ کر گھر لے آئی اور پھر اس کو ناپسند کرتی تھی، اس کی کوئی بھی بات اس کو ناگوار گزرتی۔ وہ گھر تو اس کو لے آئی لیکن اس کے لیے وہ اس کو برداشت کرنا بڑا مشکل ہو گیا ساس کو۔ لیکن ساس کو اگر ہم ماں کا درجہ دیں تو یہ بھی غلط ہے۔ ساس ہمیشہ ساس ہی رہتی ہے، وہ کبھی ماں نہیں بن سکتی، اور ماں ماں ہی ہوتی ہے، تو ساس ساس ہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ چاہے وہ اچھی بھی ہو جائے لیکن وہ ساس ہی رہے گی، ماں نہیں بن سکتی۔ یہ رضیہ بی بی اس کا نام ہے، اور یہ اپنی بہو کو بالکل برداشت نہیں کرتی تھی گھر میں، اور دن بھر بیٹھ کے پلان سوچتی تھی کہ میں جو ہے وہ پلان کروں کہ اس طرح اس کو کس طریقے سے میں جو ہے نا رستے سے ہٹاؤں تاکہ یہ رستے سے ہٹ جائے تو میں اپنی پسند کی جو ہے بہو لے کے آؤں۔ حالانکہ اس کے ساتھ بھی سلوک اچھا نہیں کرنا تھا، اپنی پسند کی ہو یا کسی کی بھی پسند کی ہو، جب انسان کا دل جو ہے وہی مردہ ہو جائے تو پھر ضمیر مر جائے تو وہ پھر کسی کے ساتھ بھی اچھا سلوک نہیں کرتا۔ اس نے گیس تو ویسے ہی پاکستان میں آپ کو پتہ نہیں آ رہی، اس نے پلان بنایا کہ میں سلنڈر کا وہ بٹن کھلا چھوڑ دوں گی، تو اس سے کہوں گی میرے لیے چائے بنائے، جب یہ اندر جائے گی تو خود ہی سلنڈر جو ہے وہ پھٹ پھٹا جائے گا، اور اس کے بعد میرا کام جو ہے وہ اس کا تمام ہو جائے گا اور میرا پلان پورا ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے بیٹے سے کہا کہ سلنڈر پروا کے لائیں، وہ سلنڈر پروا کے لے آیا، اور اس کے بعد اس نے کہا کہ جب میرا بیٹا گھر سے کام سے باہر جائے گا۔ اس کی بیٹی جو ہے وہ لندن سے آتی ہے اور آ کر وہ اپنی ماں سے بڑی خوشی سے ملتی ہے۔ دیکھیں اپنی بیٹی کو کس طرح سے پیار کیا جا رہا ہے، اور وہ بھی کسی کی بیٹی ہے جس کے ساتھ یہ ظلم ہونے جا رہا تھا۔ یہ اپنی بہو سے کہتی ہے کہ چائے بنائیں۔ ابھی وہ چائے بنانے کے لیے اندر جاتی ہے کچن میں، تو نند جو ہوتی ہے وہ اس کو روک لیتی ہے کہ امی کو میرے ہاتھ کی ادرک والی چائے بڑی مزے کی لگتی ہے، میں چائے بنا کے لاتی ہوں، بھابھی آپ روز بناتی ہیں، آپ بیٹھ جائیں۔ جیسے وہ کچن کے اندر جاتی ہے ایک زوردار دھماکے کی آواز آتی ہے اور اپنی ہی بیٹی جھلس جاتی ہے۔ جب بھاگ کر رضیہ بی بی آتی ہے تو کچن کے دروازے کے آگے اس کی بہو کھڑی ہوتی ہے، لیکن اندر جو نند ہے اس کو آگ لگ جاتی ہے، ہر طرف کو حرام مچ جاتا ہے، چیخو پکار کی آوازیں، اور ماں وہیں پہ گر جاتی ہے اور اپنے سر کو اس طریقے سے پیٹتی ہے، اپنے سر میں اس طریقے سے ماتم کرتی ہے کہ یہ میں نے کیا کر دیا، یہ میں نے کیا کر دیا۔ یعنی کہ میں تو اپنی بہو کو رستے سے ہٹانا چاہ رہی تھی لیکن میری بہو تو رستے سے نہ ہٹی، اور میری اپنی سگی بیٹی جو ہے وہ جھلس گئی۔ فوراً اس کو ہاسپٹل لے جایا گیا۔ اب وہ وہاں پہ بچتی ہے یا نہیں، لیکن برے طریقے سے اس کی باڈی جو ہے وہ جل چکی ہے، اور یہ ماں کی اپنی پلاننگ تھی۔ اس نے پلان بنایا کہ میں اپنی بہو کو ختم کر دیتی ہوں، اور اس کے بعد اس کی اپنی ہی بیٹی۔ اس طرح کے کئی واقعات ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا مکافات عمل ہے اور یہیں پہ ہی فیصلہ ہونا ہے، یہیں پہ ہم نے دے کر جانا، لیکن لوگ پھر بھی نہیں سدھرتے۔ لوگ جو ہیں وہ پلان کرتے رہتے ہیں، وہ بناتے رہتے ہیں پلان کہ نہیں ہم نے یہ کام کرنا ہے، ہم نے اس طرح سے اس سے بدلہ لے کے رہنا ہے۔ جب آپ کے اندر بدلے کی آگ چل رہی ہوتی ہے نا تو پھر آپ کو کوئی بھی تمیز نہیں رہتی، آپ کا ضمیر جو ہے وہ مر جاتا ہے۔ کیا قصور تھا اس بیٹی کا جو 7 سمندر پار اپنی ماں کو ملنے آئی؟ کیا قصور تھا اس کا؟ ماں باپ کی غلطیاں اکثر اولاد بھگتتی ہے، یہ بھی سیاںوں کی مثال ہے کہ ماں باپ کی غلطیاں جو انہوں نے زندگی میں کیا ہوتا ہے اس کا اکثر خمیازہ جو ہے وہ اولاد بھگتتی ہے۔ میرے سامنے مثال ہے، میرے سامنے کئی کالز آئیں، مجھے کئی لوگوں نے بتایا کہ والدین کی یہ غلطی تھی جس کی وجہ سے ہمیں یہ سزا ملی۔ تو میرے حال میں کسی کے بارے میں برا نہیں سوچنا چاہیے، کیونکہ اگر آپ کسی کے بارے میں برا سوچتے ہیں تو آپ کا خود ہی برا ہو جاتا ہے۔ آپ سب سے پہلے دوسروں کے لیے دعائیں مانگا کریں، دوسروں کے لیے اچھا سوچا کریں، تاکہ آپ جو ہے وہ فلاح پائیں اور آپ اللہ کے حضور جو ہے سرخرو ہو جائیں۔ اسٹرانگ عظما کلیکشن جو ہے کپڑوں کی ہماری شاپ ہے، اس کے اوپر ایک آفر لگی ہے
25 अगस्त से पहले पहले अगर आप स्ट्रॉन्ग उज़मा कलेक्शन आपने सर्च करना है, टिकटॉक का मेरा अकाउंट है, उसके ऊपर अगर 50,000 हमारे फॉलोवर हो जाते हैं, 10,000 हो गए, 40,000 फॉलोवर और चाहिए, तो 20 फ़ोन जो हैं वो मैं गिफ्ट करने जा रही हूँ कुरानदाजी के थ्रू। कुरानदाजी का तरीका सारा भी बताएंगे। डिस्क्रिप्शन के अंदर स्ट्रॉन्ग उज़मा कलेक्शन का लिंक मौजूद है, जाके उसको सिर्फ आपने कुछ नहीं करना, फॉलो करना। फॉलो करें जाके मेरे टिकटॉक के अकाउंट को, ताकि 20 टेलीफोन जो बांटे जाएं, उससे आपका रोज़गार भी स्टार्ट हो जाता है और उसके लकी विनर अगले आप भी हो सकते हैं। ये एक ऑफ़र है आपके लिए 25 अगस्त से पहले पहले, और फिर 5 दिनों में जो है वो हम सारी आईडी कार्ड की कॉपीज़ और आपका ड्रेस वगैरह कलेक्ट करेंगे, और 30 अगस्त को इसकी कुरानदाजी होगी। 50,000 सिर्फ फॉलोवर करने हैं, ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं। 10,000 ऑलरेडी हैं उसके, 40,000 फॉलोवर कोई बड़ी बात नहीं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।